It's Faizan Raza presents. تو پروگرام احکام شریعت اور نماز کے واجبات و سجدہ سہو سے متعلقہ مسائل لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نماز میں واجب ہوتی ہیں، اور واجب اگر آپ ترک کر دیتے ہیں تو اس سے نماز نامکمل تو رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہلائے گا کہ یہ نماز ہوئی نہیں، یعنی فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن ترک واجب کی وجہ سے نماز میں ایک کمی، ایک نقصان اور ہماری طرف سے سمجھ لیں کوتاہی متحقق ہو جاتی ہے۔ اب اس کمی اور نقصان کو پورا کرنے کے دو طریقے شریعت نے ہمیں بتائے ہیں۔ بسا اوقات تو اس نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریعت حکم دیتی ہے کہ آخر میں 2 سجدے کر لیجئے تو آپ کا وہ واجب کا نقصان پورا ہو جائے گا اور کمی پوری ہو کر نماز بالکل مکمل ہو جائے گی۔ چنانچہ بعض واجبات ایسے ہیں جن کے ترک پر کوئی بھی ہم سجدہ سہو وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ نماز ہی لوٹانی پڑتی ہے۔ بعض واجبات ایسے ہیں کہ جن کے جو ترک ہو جائیں اور سہون ہوں، یعنی غلطی سے انسان بھول کر انسان چھوڑ دیتا ہے، تو آخر میں پھر 2 سجدے کر کے اس غلطی کا تدارک کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا اور وہ آخر میں کرنا بھول گیا تو پھر نماز واجب الاعادہ ہے، یا کسی نے جان بوجھ کر واجب ترک کر دیا تب بھی اب سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا، بلکہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہی واجب ہوگا۔ یہ تو میں نے پہلے ایک تفصیل عرض کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے مختلف چیزیں آپ کی خدمت میں مختلف واجبات ذکر کیے تھے کہ کس کس واجب کے ترک پر آخر میں سجدہ سہو ہوگا اور کس واجب کے ترک پر سجدہ سہو سے بھی کبھی کوتاہی پوری نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ آپ کو نماز لوٹانا ہی پڑے گی۔ چنانچہ آگے چلتے ہیں، کچھ میں نے چیزیں آپ کو ذکر کر دی تھیں۔ لاسٹ جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہی تھا کہ تعدیل ارکان واجب ہے، یعنی ہر رکن کو بہت ہی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ خصوصاً جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قومہ کہتے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس قومہ اور جلسہ میں کم از کم 1 سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہوتا ہے، یعنی اس طرح جب آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں تو کم از کم 1 بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا چاہیے، پھر آپ سجدہ کریں گے۔ اسی طرح ایک سجدے کے بعد کم از کم 1 بار سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا ہوگا، پھر آپ اگلا سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے بھولے سے جلدی میں بس رکوع سے اٹھا اور ابھی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا کہ وہ سجدے میں چلا گیا، اسی طرح ایک سجدے سے اٹھے اور پورا بھی کیا بھی نہیں تھا، دوسرے سجدے میں چلا گیا، اگر بھولے سے ہوا تو آخر میں سجدہ سہو ہے۔ لیکن اگر کسی کی عادت ہی یہ بن چکی ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، جلد بازی کے ساتھ کرتا ہے، نماز کو معمولی سمجھ کے کرتا ہے، اور نماز میں جب تک کھڑا رہتا ہے تو معذاللہ ثم معذاللہ قلب پر بیزاریت سے طاری ہوتی ہے اور نفس بے چینی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جلدی اس پابندی سے باہر نکلو، اور پھر باہر نکل کے لمبے لمبے سانس لو کہ چلو جی ذمہ داری نماز کی سر سے اتری۔ تو ایسے حضرات جو ہیں، ایسی خواتین اور حضرات، یہ تیزی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر یہ تعدیل ارکان خصوصاً قومہ جلسہ ترک کر دیا جاتا ہے، اور اس ترک جان بوجھ کے ترک کرنے پر یا غفلت کی بنا پہ ترک کرنے پر آپ جانتے ہیں کہ سجدہ سہو سے بھی کبھی پوری نہیں ہوگی، بلکہ یہ نمازیں مکروہ تحریمی ہوں گی۔ یعنی مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہے، حرام کے نزدیک ہم یہ فعل کر رہے ہیں سمجھ لیجئے، اور اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا بھی آئندہ زندگی میں واجب ہے۔ اس لیے ہم نے پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی کہ اتنی تیزی کے ساتھ اس قیمتی عبادت کو ادا کرنا کہ ثواب بھی نہ ملے، انسان گناہگار بھی ہو، اور میدان محشر میں پھر شرمندگی بھی ہو، اور وہاں یہ حسرت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ اب تو دنیا میں بھیج دے، ایک نماز ہی ایسی پڑھوں گا کہ پوری زندگی گزر جائے گی اور ہلوں گا بھی نہیں، تو وہاں جا کے یہ تمنائیں کرنا یا قبر میں جا کے یا موت کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں ذرا اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور میں بارہا کبھی کبھی سمجھاتا ہوں، ہمارے بھائی بہن امید ہے کہ برا نہیں مانیں گے، اگر بالفرض ہماری گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ یعنی اس طرح ٹھہراؤ کے ساتھ نماز پڑھے گا اسے 10,000 روپے ملیں گے، تو پھر ہم کیسی نماز پڑھیں گے؟ آپ کو جلدی کرے گا؟ اگر پتہ چلے گی تیز اگر آپ نے رکوع سجود کیا اور تیزی کے ساتھ نماز پڑھ کے باہر نکل گئے تو 1 پیسہ بھی نہیں ملے گا، اور اگر آپ نے آرام سے رکوع سجود کیے تو 10,000 روپے ایک نماز کے ملیں گے، 5 نمازوں کے 50,000 روپے۔ ویسے تو یہ ناممکن ہی ہے، لیکن
غور کیجیے اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا. تو اس لیے پیسوں کے لیے، مادی اشیاء کے لیے ہم اپنے نفس سے پوچھیں اور وہ تیار نظر آئے، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے نفس کو اس طرح تیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں شرمندگی رسوائی سے بچنے کے لیے ایسے اقدامات کرے. یہ بہت ہی ضروری ہے. آج کے پہلے سائل ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. مشکل بات کر رہا ہوں سعودی عرب جدہ سے. جی فرمائیے. میرا بھانجا گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، تو تھوڑا سا بلند آواز سے کہیں گے، تھوڑا سا بلند آواز سے بولیں. میرا بھانجا گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے. جی جی. تو اس نے اٹھا کے یہاں سے بال کروا دیے چدر میں. بال جدہ میں آ کے کٹوائے؟ جی جی جی. اچھا تو حدود حرم میں نہیں کٹوایا. اچھا اچھا احرام اتار دیا اس نے. ٹھیک ہے. اور وہ نیا تھا، اس کو بتایا بھی تھا لیکن جلدی میں آ گئے. کیا اس کے واجب ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. اور کوئی کوشچن آپ کا؟ اور دوسرا سوال ہے کہ میرے والد صاحب یعنی بہت ہو گئے تھے، یعنی بار بار یاد آتے ہیں، کیا ان کے لیے یعنی رکوع کے دوران میں رب اغفر لی والدی یہ پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا آپ کا کوشچن بھائی جان. اصل میں تھوڑی سی آپ کی لائن میں تھوڑی ڈسٹربینس ہے. چلے میں ایک اور کال لیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حدیث شریف ہے کہ علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، کیونکہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اختلاف سے بچو کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو اختلاف نے ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے اگر کسی کے دل میں کینہ بیٹھ جائے اور دوسرا کوئی اس کینے کو ختم کرنے کی غرض سے اس سے ملنے جائے مگر پھر بھی اس سے دل صاف نہ کرے، وہ شخص اس سے دل صاف نہ کرے، اچھے طریقے سے بات نہ کرے، تو اب اس شخص کے لیے کیا حکم شرع ہے کہ بار بار جائے یا خاموش ہو کے بیٹھ جائے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ڈیسک ٹاپ پر کسی نے تصویر لگائی ہوئی ہو اور کمپیوٹر اس طرح کھلا ہوا ہو کہ تصویر سامنے آ رہی ہو، تو اس کمرے میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز کہاں پڑھ رہے؟ کمپیوٹر سائڈ میں رکھا ہے جس میں ڈیسک ٹاپ پہ پکچر لگی ہوئی ہے کسی کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کمرے میں. ٹھیک ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی کاپی میں اسلامیات کا کام کرتے ہوئے لفظ گستاخ رسول لکھتے ہوئے رسول کے آگے درود پاک لکھا. ٹیچر نے چیک کیا تو کہا آپ نے گستاخ رسول کے آگے درود پاک لکھا ہے جو غلط ہے. اسٹوڈنٹ نے کہا میں نے تو رسول کے آگے لکھا ہے، لیکن ٹیچر نے ایسا لکھنے سے منع کر دیا. کس کی بات درست ہے، ٹیچر کی یا اسٹوڈنٹ کی؟ ٹھیک ہے. اور بہت شکریہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جمعے کا اکیلا روزہ نہیں رکھیں، اس کے ساتھ یا تو جمعرات کا ملا کے رکھیں یا ایک آگے دن کا ہفتے کا ملا کے رکھیں، تو اس میں نہیں سمجھ میں نہیں. جمعے کے روزے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں کہ صرف جمعے کا اکیلا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو جمعرات کا ملا کر رکھیں یا ہفتے کا رکھیں. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت 2 بار پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھے تو؟ ٹھیک ہے. فرض کی بات کر چلو میں بتا دیتا ہوں. چلو ٹھیک ہے. اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بانڈ جائز ہے یا شیئر جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ پوچھنا ہے کہ حضرت امام حسین نے جو ہے وہ کچھ شادی. جی فرمائیں. شاید لائن ڈراپ ہو گئی، بہت معذرت چاہتے ہیں بہن آپ کی. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ نماز بہت قیمتی شے ہے، اس کو آرام سے ادا کریں تاکہ ثواب ہمیں مکمل طور پہ ملے. ایک اور کالر منتظر ہیں، پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی جان ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں، ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں. جی مولوی صاحب شاہ رخ خان بول رہا ہوں انڈیا سے. اچھا جی فرمائیے. جی میرے صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان سے ہم نے کوئی غلطی کی ہے، وہ پیسے کی ہے، اگر ہم اس کی معافی مانگنا چاہتے ہیں تو وہ معافی قبول ہو سکتی ہے؟ وہ انسان دنیا میں نہیں رہا ہے، وہ معاف نہیں کر رہا؟ نہیں، وہ جیسے کہ دنیا میں نہیں رہے. اچھا فوت ہو گئے. اور ہم نے جی ہاں ہم نے ان سے کوئی بھی غلطی کی ہو، اس کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، وہ معافی قبول ہو سکتی ہے، خدا کر سکتا ہے اس کو قبول. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اور کوئی کوشچن؟
کتنی بس دعا میں یاد رکھنا. یہ ضرور انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں, بالکل عرض کرتا ہوں. تو آپ کی خدمت میں مسائل عرض کر رہے تھے. ایک مزید واجب کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ فرضوں میں قاعدہ اولا, اسی طرح وطر میں فرض اور وطر کا حکم ایک ہی ہوتا ہے. اس میں جو قاعدہ اولا ہوتا ہے یعنی 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں, قاعدہ, اور پہلے والا ہو تو اس کو اولا کہتے ہیں, اور لاسٹ میں جو ہم بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں. تو قاعدہ اولا جو ہے فرضوں کے اندر بھی اور وطر میں یہ واجب ہوتا ہے. لہذا مثال کے طور پہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے تھے, 2 کے بعد بیٹھنا تھا لیکن غلطی سے کھڑے ہو گئے تو یہ ترک واجب ہو گیا, لہذا اس کے لیے آخر میں سجدہ سہو ہوگا. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یوں ہے کہ اگر آپ جیسے 2 کے بعد بیٹھنا تھا لیکن کھڑے ہو گئے اور ابھی کھڑے ہونے سے زیادہ قریب نہیں ہوئے تھے, یعنی مکمل طور پہ قیام کے قریب نہیں ہوتے, تھوڑا سا اٹھے تھے, ایک دم یاد آ گیا فوراً بیٹھ جائیں, تو اب اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے کیونکہ آپ نے پورے قیام تک نہیں پہنچے تھے. لیکن اگر آپ قیام تک تقریباً پہنچ گئے ہیں تو پھر اوپر اٹھ کے پھر نہ بیٹھیں, پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں. ایک کالر ساتھ ہے, پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں بابا. بند. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو. جی بھائی جان آپ کی آواز آ رہی ہے, ارشاد فرمائیں. آواز آ رہی ہے. آپ سے پوچھنا سر, یہ تو یہ ہے کہ اپنا یہ جادو ٹونے کا جو ہے اسلام کے اندر جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے, ٹھیک ہے؟ آیا کوئی اگر کوئی کرتا ہے کسی کے اوپر, ٹھیک ہے, جادو ٹونا کر کے کسی کا گھر بار خراب کرتا ہے. بھائی کیسے کہہ دوں ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. جی لیکن آپ ہر جگہ ٹھیک نہ بولیں, یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی جی. اب بولیں جادو ٹونے کے اسلام میں شرعی حیثیت اور حیثیت کیا ہے. اگر کسی کے اوپر کوئی جادو ٹونا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا گھر خراب ہو جاتا ہے, جیسے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے ہیں. دیکھو یہ قرآن پاک کے اندر بھی یہ چیز آئی ایک دفعہ. جی جی. تو آیا اس کے گناہ کس پہ جائے گا, ٹھیک ہے؟ اور دوسرے یہ بات ہے ہم شادی شدہ ہیں, ہماری ایک آمدنی تھوڑی کم ہے, اور گھر والے جو ہیں ہمارے ساتھ بزیر ہیں, اس چیز پہ بولتے کہ نہیں آپ کہیں سے بھی لے کے آؤ, اور مجھے چاہیے, مجھے کپڑے بھی چاہیے, مجھے سب چیزیں چاہیے. جیسے اس کو صورت میں ہمارے وہ 3 بچے ہیں, بچے بیمار ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے؟ اگر اس کی وجہ سے مجھ سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے, اس کا گناہ میرے اوپر آئے گا یا میرے وائف کے اوپر آئے گا, کس اوپر آئے گا؟ اور وہ زیادہ مجھے مجبور کرنے کی صورت میں اگر میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں, فرض کرو ان کو ڈائیورس دے دیتا ہوں, تو اس کا وہ کیا ہوگا؟ یہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, ٹھیک ہے؟ ہم آتے ہیں انشاءاللہ. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجبات نماز اور سجدہ سہو کے بارے میں کلام ہو رہا ہے. یاد رکھیں کہ جب انسان فرض پڑھ رہا ہو یا وطر ہو یا سنن مؤکدہ ہوں, ان 3 کا حکم ایک ہے کہ فرض ہوں, واجب ہوں یا سنت مؤکدہ ہوں. ان میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ قاعدہ اولا میں بیٹھیں گے تو تشہد کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے. لہذا اگر کسی نے فرض میں, وطر میں اور سنن مؤکدہ میں 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ کر تھوڑا سا بھی آگے پڑھا, جس کے بارے میں فقہاء نے فرمایا اگر اتنا پڑھ لیا کہ ایک جملہ بن جائے, جیسے اللہم صلی علی محمد, اس کا معنی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما, یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ دیا, اللہ تعالی ہمارے سردار پر رحمت نازل فرما, یہ مکمل جملہ بن گیا ہے, تو پھر اس سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. ہاں اگر کسی نے صرف اتنا پڑھا تھا اللہم, ادم یاد آ گیا, یا اللہم صلی علی یہاں تک بھی ہو گیا اور وہ رک گیا, تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے. لیکن اگر اس نے پورا جملہ بنا لیا ہے تو پھر آخر میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. یہ حکم ہے کس کا؟ فرض کا, واجب کا اور سنت مؤکدہ کا. سنت غیر مؤکدہ کا حکم علیحدہ ہے, اور میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عصر سے پہلے کی 4 اور عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. یہ ان کے اور باقی سب کے سب مؤکدہ ہوتی ہیں. ان سنن کے اندر 2 رکعت کے بعد
تشہد کے بعد درشی پڑھنا بھی سنت کریمہ ہے۔ تو سنت مؤکدہ میں اور غیر مؤکدہ میں یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ سنت مؤکدہ فرضوں کی طرح ادا کی جاتی ہیں، اس میں 2 رکعت کے بعد تشہد کے بعد کچھ بھی نہیں بڑھائیں گے، لیکن سنن غیر مؤکدہ میں جو عشاء سے پہلے کی 4، عصر سے پہلے کی 4 ہیں، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد پھر تشہد کے بعد آپ درود شریف بھی پڑھیں گے۔ اگر دعا تک بھی پڑھ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ سنت کریمہ ہے، اس لیے تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ جوابات کی طرف آتے ہیں، پہلے شاید ایک کالر ہیں، پہلے کال لے لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی، تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ابھی وقفے پہ جاتے ہوئے میں نے آپ سے پوچھا ٹھیک ہے، تو بعض اوقات بعض ہمارے دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی کالر کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہمارے کالر تھے، انہوں نے بھی ٹھیک ہے کہا، تو یہ خدا نہ خواستہ ایسا مقصد نہیں ہوتا۔ ہم جیسے انڈیا سے بھی ہماری کالز آتی ہیں، میں اس پہ کبھی کبھی مسکراتا ہوں، تو بعض پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جو انڈیا کے کالرز ہیں ان کو شاید کچھ آپ کے مزاح ذہن میں آتا ہے یا کیا، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں سے مجھے بہت ہی زیادہ پیار ہے، محبت ہے، اور ان کے انداز سے ایک ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ وہاں کا ایک مخصوص انداز ہے جو ہمارے یہاں کے لیے تھوڑا سا اجنبی سا محسوس ہوتا ہے، اور اس سے ایک لطف اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ہماری مسکراہٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسے ابھی جو ٹھیک ہے میں نے کہا تھا، میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بدگمان نہ ہو کہ جب یہ وقفے کا ہمیں کنٹرول روم سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ مت سمجھیے گا خدا نہ خواستہ کہ کسی ہم کالر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جتنے بھی کالر ہمارے پاس آتے ہیں میں سب کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں، اور میں ان کا احسان اس لحاظ سے اپنے اوپر سمجھتا ہوں کہ وہ کویسچن کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، تو ایک ساتھ ان کے کویسچن کا آنسر بلا مبالغہ لاکھوں اور میں اگر کروڑوں بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا ان تک پہنچ جاتا ہے، اور ان کے کویسچن کی برکت سے لوگ بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے امید ہے کہ آپ یہ ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں لے کر آئیں گے۔ اس وضاحت مختصر کے بعد میں جوابات کی طرف آتا ہوں۔ بھائی نے فرمایا کہ انہوں نے عمرہ کیا، جدہ میں رہتے ہیں، عمرہ کیا اور حدود حرم میں حلق یا قصر نہیں کروایا بلکہ جدہ میں آ کے اپنے بال کٹوائے، تو کوئی اس سے مسئلہ تو نہیں ہے؟ یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حلق یا قصر حدود حرم میں ہوگا، چاہے آپ عمرہ کر رہے ہیں چاہے حج کر رہے ہیں، لہٰذا اگر کسی نے حدود حرم سے آ کر جدہ میں حلق کروایا تو اس کے اوپر دم لازم ہوگا، اس کو دم دینا چاہیے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا ہے کہ یہ جو حدیث کا ایک مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے، بعض نے کہا یہ جھوٹی حدیث ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی بعض قوموں کے بارے میں فرمایا کہ وہ آپس میں اختلاف کر کے ہلاک ہو گئی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اختلاف سے ہلاکت پیدا ہو اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اختلاف کو باعث رحمت قرار دے دیں؟ دیکھیں، جو یہ اعتراض کرنے والا یقیناً صاحب علم نہیں ہے، جاہل اسی قسم کا اعتراض کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کی سوچ یہیں تک پہنچ سکتی ہے، اس سے اوپر سطح تک پہنچنے کی نہ ان میں صلاحیت ہوتی ہے اور نہ بیچارے وہ پہنچ پاتے ہیں۔ لیکن اس پہ مطلب ترا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذہین، سب سے عقل مند، سب سے سمجھدار سمجھتے ہیں، اور ان کے سامنے 20 سال سے 25 سال سے محنت کرنے والے مفتیان کرام بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ باقاعدہ بعض اوقات چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی ہمارے سامنے کسی عالم کو بھی لے آئیں ہم بات کر لیں گے۔ ارے بھائی آپ کیا بات کر سکیں گے؟ آپ کو تو علم عالم کا نہیں پتا کہ عالم کا ماخذ کیا ہوتا ہے، اور علم کہتے کس کو، اگر اس کی شرعی تعریف ان سے پوچھ لیجئے تو بیچارے کو نہیں آئے گی کہ علم کی اصطلاحی اور شرعی تعریف کیا ہوتی ہے۔ لیکن بس یہ شیطان ہوتا ہے، جب مکمل طور پہ گھیر لیتا ہے تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ پچھلی قوموں میں جو اختلاف ہوا تھا وہ نفسانی اختلاف تھا، وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے تھا، وہ منصب حاصل کرنے کے لیے تھا، وہ لوگوں کو اپنے زبردستی متبعین بنانے کے لیے تھا، اس لیے وہ ہلاک ہوئے۔ کیونکہ جب کسی کو آپ زبردستی اپنا متبع بنائیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر آپ مکمل طور پہ شرعی احکام کو فالو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو خوشامدی لوگ چاہیے، آپ کو اپنی تعریف کرنے والے چاہیے، ان کے اندر اگر آپ اس طریقے سے شرعی احکام نافذ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس سے بھاگ جائیں۔ تو اس لیے وہ لوگ آپس میں اس طرح کا اختلاف رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ ہلاکت میں مبتلا ہوئے کہ ان کا اختلاف اپنی نفسانی خواہشات کے تابع تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا۔ اور یہ جو حدیث میں اختلاف ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد فقہی اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف ہے، اور کہ قرآن اور حدیث سے ایک عالم غور و تفکر کر کے مسئلہ نکالتا ہے، اور مسئلہ نکالنے کے بعد جو اس کو صحیح سمجھ میں آتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، دوسرا بھی اپنی سوچ سمجھ اور علم کے مطابق مسئلہ نکالتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ نکالے گئے مسائل آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، جیسے کہ ائمہ اربعہ کا ایسی معاملہ ہے،
اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، یہی بات ہے کہ ان قسم کے جو اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس بیچارے نے کبھی حدیث پڑھی ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے 20-22 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، اس قسم کے بچے جمہورے بہت سارے ہمارے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور آتے بھی ہیں، بحثیں کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور 2 کویسچن کر لیے جائیں ان سے تو بیچارے منہ لٹکا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ میں کسی کے توہین تحقیر نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسے لوگوں کو ادب سکھانا ضروری ہے کہ آپ معمولی سی معلومات کے بعد علماء کو چیلنج دے دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ آپ تھوڑی سی معلومات حاصل کر کے ایک انگلش ٹیچر کو چیلنج نہیں دے سکتے، کسی میتھمیٹکس کے ٹیچر کو، پروفیسر کو چیلنج نہیں دے سکتے، تو پھر آپ تھوڑا سا علم دین سیکھ کر ایک عالم اور مفتی کو کیسے چیلنج دے سکتے ہیں؟ یہاں چیلنج دے لیں گے، کسی ڈاکٹر کو چیلنج نہیں کریں گے، کسی میتھمیٹکس کے ماہر کو چیلنج نہیں کریں گے، کسی بایولوجی کے ٹیچر کو یا لیکچرار کو انہیں چیلنج نہیں کریں گے۔ چیلنج اگر نظر آئے گا تو مفتیان کرام یا عالم کا یہ طبقہ ایک ایسا نظر آتا ہے کہ جس طرح چاہو پیس دو، جائز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال تو اگر یہ حدیثیں اٹھا کے پڑھ لیتے یہ دیکھیں گے کہ احادیث کریمہ میں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اختلافات ذکر کیے گئے ہیں، یعنی حدیث کی کتابوں میں، ترمذی خاص طور پہ آپ اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک فقہی مسئلے میں صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ جب دور فاروقی آیا تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باقاعدہ عورتیں مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھی۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا تو کچھ نے اختلاف کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر آج میرے سرتاج دنیا میں تشریف فرما ہوتے، جلوہ افروز ہوتے ظاہری طور پر، اور ان فتنوں کو ملاحظہ کرتے جو آج کے زمانے میں نظر آ رہے ہیں، اور ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا جس طرح عورتیں آج زینت کر کے باہر نکل رہی ہیں، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ فرما لیتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، تو لہٰذا یہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ جب سرکار نے کہا ہے کہ عورتیں مسجد میں آئیں گی تو ہم ان کو کیوں روکیں۔ وہ اختلاف کرتے رہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے مسئلے کے مطابق، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی حدیث سے استدلال کیا ہے، انہوں نے بھی ایک اجتہادی مسئلہ بیان کیا ہے، تو اس طرح کے اختلافات تو بہت ہوتے رہے، تو لہٰذا اس طرح کہنا یہ وہی کہے گا جس بیچارے کو کم علمی ہوگی، اور ایسے شخص بہت جلدی ہلاک ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو توبہ کرنی چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دل میں کینہ لے کر بیٹھ گیا ہو، ہم بار بار اس کے پاس جائیں لیکن وہ نہ مانے، تو کیا خاموش ہو کر بیٹھ جائیں یا تسلسل سے سمجھاتے رہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تسلسل سے سمجھانے کی ضرورت کیا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کینہ بیٹھ چکا ہے، آپ نے وضاحت کی ہے، آپ نے ہر طریقے سے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے، مثال کے طور پر، یا صحیح ہے تو چلے ہم معافی مانگ لیتے ہیں، غلط ہے تو یہ اس کی اصل وضاحت ہے۔ اب سامنے والا نہیں مان رہا تو آپ پہ واجب نہیں ہے کہ اس کو منوا کر چھوڑیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں مان رہا تو ٹھیک ہے، پھر اس کا قصور ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کس سوچ کے ساتھ دل میں کینہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کس وجہ سے آپ سے دور ہے یا کسی سے دور ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اس کی حکمت جب تک ظاہر نہ ہو کوئی شرعی حکم نہیں دیا جا سکتا۔ بعض اوقات ہم اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور سامنے والے کی ناراضگی کے مختلف اسباب پر نگاہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری سوچ اور فکر جاتی ہے اور ناکام واپس آ جاتی ہے اور ہمیں کوئی سبب نظر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں خامخواہ ناراض ہو کے بیٹھ گیا۔ لیکن یہ ہوتا ہے بعض اوقات، آپ نے بھی خاندان میں دیکھا ہوگا کہ جب کبھی ان کو وضاحت کا موقع ملتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ بات تھی، ادھر تک تو ہمارا ذہن ہی نہیں گیا تھا، تو اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ناراض ہو کر بیٹھا ہو۔ بہرحال اولاً کوشش کریں، اگر نہیں مانتا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا راضی ہونا اتنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے تو پھر بار بار منانے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کمپیوٹر آن ہو، اس کے ڈیسک ٹاپ پہ کوئی جیسے پکچر لگی ہوتی ہے اور ہم ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ نماز صحیح ہے؟ دیکھیں مناسب نہیں ہے کہ اس طرح اس کے سامنے نماز پڑھیں۔ ویسے تو جو کمپیوٹر کی پکچر ہے حقیقتاً یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عکس ساکت نہیں ہے، اس میں کوئی عکس ثبت نہیں ہوتا، یعنی اس کو یوں سمجھ لے جیسے پہلے یہ کیمراز تھے، ان سے جب آپ فوٹو کھینچتے تھے تو نیگیٹو کے اوپر ایک پکچر آ جاتی تھی، پھر اس کا جب پازیٹیو نکالتے تھے وہ الگ ایک کاغذ مطلب پرنٹ نکل آتا تھا۔ لیکن آج جو یہ ڈیجیٹل کیمراز چل رہے ہیں اور اسی طرح یہ کمپیوٹر وغیرہ ہیں، ان میں جو کچھ ڈیٹا پہنچتا ہے وہ ریس کی شکل میں ہے، اس کو اگر آپ پورا پھاڑ بھی دیں گے تو آپ کو کوئی پکچر نظر نہیں آئے گی،
بلکہ وہ اس کی مشینری جو ہے وہ مختلف پکسلز ہوتے ہیں، چھوٹے 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 ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کو ملا کر ایک تصویر کی شکل میں پیش کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ہم ضرور کہیں گے کہ اس طرح نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ بہرحال یہ کفار کی عبادت کے مشابہ ضرور ہے، لیکن اس پہ وہ سخت حکم نہیں ہونا چاہیے کہ جو تصویر عکس ساکت کا ہے کہ وہ عکس ساکت ہے، یہاں عکس ہے ہی نہیں، یہاں تو مختلف جو اس کے چکور خانے جس کو پکسلز ہم کہہ رہے ہیں ان کو مجتمع کر کے ایک تصویر کی سی شکل بن گئی ہے، لیکن بہرحال اس کے سامنے نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے، یہی بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچے نے کوئی مضمون لکھ رہا تھا تو اس نے لکھا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو مس نے کہا یہ تم نے گستاخ رسول کے آگے درود شریف کیوں لکھ دیا، اس کو کاٹو۔ لڑکے نے کہا میں نے تو رسول کے آگے لکھا ہے، تو ان میں سے موقف کس کا درست ہے؟ دیکھیں گستاخ رسول، مس سے پوچھ لیجئے کہ گستاخ اور رسول کیا دونوں ایک چیزیں ہیں؟ معاذ اللہ، وہ کہیں گی کہ نہیں۔ گستاخ سے کون مراد ہے؟ وہ شخص جس نے بدتمیزی کی ہے، اور یہاں رسول سے کون مراد ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب سرکار کا ہی آپ ذکر کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ درود شریف لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کیا جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا منع ہوتا ہے؟ سنا ہے کہ کسی نے کہا کہ پہلے جمعرات یا ہفتے کا روزہ ساتھ ملائیں پھر جمعے کا روزہ رکھیں۔ دیکھیے بات یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہود حضرات جو تھے یہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہوئے اس دن میں روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اکیلا روزہ رکھنا منع فرمایا کہ اگر اس کی تعظیم کے قصد و ارادے سے روزہ رکھیں گے تو یہود سے مشابہت ہو جائے گی۔ مزید وضاحت کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میں رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ ہلو، چلیں تو بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ جمعے کے بارے میں بہن نے کویسچن کیا تھا کہ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ اس کا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہود ہفتے کے روزے کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا کہ آپ غیر مسلمین کی مشابہت سے حتی الامکان خود بھی بچتے تھے اور دوسروں کو بچنے کی تلقین بھی کرتے تھے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اصل علت ہے یہود سے مشابہت، اور وہ مشابہت تام کب ہوگی، مکمل کب ہوگی؟ جب صرف جمعے کا روزہ رکھا جائے اور جمعے کی تعظیم کی نیت سے رکھا جائے۔ لہذا اسی لیے فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتا ہے، اور مثال کے طور پہ بدھ کو روزہ رکھا، جمعرات کو چھوڑا، اب جمعہ آ گیا، تو اب یہ بھی تو اکیلا ہی روزہ ہے، لیکن چونکہ جمعے کی تعظیم کا قصد و ارادہ نہیں ہے بلکہ ایک روٹین میں آ گیا ہے تو صحیح ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اکیلا بس خالی جمعے کا روزہ بغیر قصد تعظیم کے رکھا کہ چلو ایک روزہ میں نے رکھ رہا ہے، نفل رکھ لیتا ہوں، کل جمعے کو رکھ لیتا ہوں، اور کوئی تعظیم کا قصد و ارادہ نہیں ہے، تو اب بھی یہ منع نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے۔ اگر کوئی تعظیم کے قصد و ارادے سے رکھنا چاہے تو پھر وہ پہلے جمعرات یا ہفتے کا روزہ ساتھ میں ملا لے۔ بہن نے فرمایا کہ کیا ایک الحمد شریف کے بعد ایک ہی رکعت میں ایک سورت بار بار پڑھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر الحمد پڑھی اور پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے سنن اور نوافل میں تو بلا کراہت جائز ہے، آپ ایک ہی صورت کا تکرار بار بار کر سکتے ہیں سنن میں اور نوافل میں، وہ سنت موقدہ ہوں چاہے غیر موقدہ ہوں، بالکل جائز ہے۔ فرائض میں اور وطر کے اندر پھر اس میں 2 صورتیں ہیں کہ اس شخص کو اس میں مستحب یہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ یہی ہے کہ اس صورت کو ایک ہی دفعہ پڑھا جائے، اس کا تکرار نہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ضمن ایک مسئلہ میں مزید عرض کر دیتا ہوں کہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھنا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ضرور فقہاء نے فرمایا کہ اگر اس کو مزید کوئی صورت یاد ہے تو پھر فرض اور وتر کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس کو ناپسند تو کیا ہے لیکن کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، اور اگر کسی کو اور کوئی صورت یاد ہے ہی نہیں پھر وہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک ہی صورت کی بار بار تکرار یہ سنن اور نوافل میں بلا کراہت جائز ہے، اور فرائض کے اندر مناسب نہیں ہے، یہ سنت غیر موقدہ کا ترک کہلائے گا۔ آپ سمجھ لیجئے
کہ شریعت اس کو پسند نہیں کیا، لیکن اگر کریں گے تو بہرحال گناہگار نہیں ہوں گے، نہ اس پہ کوئی سجدہ صاحب ہے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ جی مجھے ایک بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بات کر کے، مجھے بڑے عرصے سے خوشی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ ایک میرا بیٹا ہے عبداللہ، ہاں جی، اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام چینج کر دیں، لوگ کہتے ہیں یہ بھاری ہے نام، یہ کامیاب نہیں ہوگا، آپ اس کو چینج کر دیں۔ انہوں نے وزن کر کے دیکھا تھا؟ جی یہ تو پتہ نہیں، وہ یہی کہتے ہیں، یہ ہوگا ترازو میں لے کے عبداللہ رکھ کے دیکھ لیا ہوگا، لکھ کر انہوں نے، اپنے چھوڑا چھاڑی کرتے رہتے ہیں۔ بتاتا ہوں انشاءاللہ میں بالکل آپ کو۔ اور کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ ایک جی کالر ہے میرا، اس پہ نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ ہی ہے، اس کے بیک سائڈ پہ تصویریں ہیں، وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور بس جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ایک کوشچن یہ کیا تھا کہ شیئرز اور پرائز بانڈ کیا جائز ہیں؟ دیکھیں، پرائز بانڈ ہمارے نزدیک جائز ہیں، اس میں جوئے اور سود کا معنی متحقق نہیں ہوتا ہے، لہذا پرائز بانڈ کی سیل پرچیز بھی جائز ہے، اور اس پہ اگر آپ کا انعام نکل آیا تو وہ بھی جائز ہے۔ ہاں، یہ جو بانڈ کی پرچیاں چلاتے ہیں کہ ایک سیریل کے بانڈ کی پرچیاں بیچتے ہیں 500 روپے کی، 1000 روپے کی، اگر اس سیریل میں کوئی نمبر نکل آتا ہے تو جو انعام نکلا، جتنی پرچیاں بٹی تھیں ان تمام کے اندر وہ پیسہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، یہ خالصتاً جوا ہے اور حرام ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ باقی پرائز بانڈ جائز ہیں۔ شیئرز کے کاروبار کے اندر اس میں تھوڑا سا کلام ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں تو وہ کمپنی اگر سودی معاہدہ کر کے چل رہی ہے، جیسے بینک سے لون وغیرہ لیا ہوتا ہے، ایک سودی باقاعدہ معاہدہ کیا ہے، تو جو شیئر ہولڈرز ہوں گے وہ سب کے سب اس معاہدے میں شریک تصور کیے جائیں گے۔ تو جیسے ہی آپ شیئرز خریدتے ہیں گویا کہ آپ اس سودی معاہدے میں شریک ہو گئے اور آپ گناہگار ہونا بھی شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ شیئرز خریدنے کے بعد اس کمپنی کے کاروبار میں شریک ہو گئے ہیں تو شرکت کے مسائل کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ خرید کے اس کے مالک بنے ہیں تو جو بیع کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کے، جب ہم چیز کے مالک بن جاتے ہیں تو جیسا اس میں تصرف کرتے ہیں اور دیگر احکام ہوتے ہیں، ان احکام کا لحاظ ہونا چاہیے۔ لیکن شیئرز کے کاروبار میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں جو شرعی احکام ہیں ان کو آپ مکمل طور پہ فالو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے معاملات جس میں یا تو شرعی مسئلے پہ انسان چل ہی نہیں سکتا ہو اور اس کی مخالفت لازم آ رہی ہو، یا شرعی مسائل کو توڑ موڑ کے جان بوجھ کر اور بالکل اس کا ایک مطلب عجیب و غریب اس کی شکل بنا کر اس کو جائز کرنے کی کوشش کی جائے، اس قسم کے امور سے بچنا لازم ہوتا ہے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہو گئی اور وہ شخص فوت ہو گیا اور ہم اس سے معافی طلب نہ کر سکے تو اب کیا کریں؟ دیکھیں، اس میں چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ آپ سے غلطی ہوئی، وہ شخص انتقال کر گیا، آپ کو معافی کا موقع نہ ملا، تو ان سب کا یہی معاملہ ہے کہ نمبر 1، آپ ان کی قبر کی زیارت کریں، آپ جائیں ان کی قبر پر اور وہاں پر ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اس طرح کہ آپ قرآن وغیرہ پڑھیں اور اس کا ثواب انہیں بخشنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعائے مغفرت کریں، اور ہو سکے تو کوئی ثواب جاریہ کر دیں، کسی مسجد میں قرآن رکھوا دیا، مسجد بنوا دی، اس میں پیسہ لگا دیا، اسی طرح کچھ سبیل وغیرہ پانی کی ہے کہ پانی پیتے رہیں گے، آپ قصد و ارادہ کر لیں گے اس کا ثواب فلاں کو ملتا رہے، تو ہوگا یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے غلطی کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کا بدلہ اس کو دلوانے کے لیے کوئی اقدامات کرے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ میدان محشر میں ظالم اور مظلوم کو ضرور سامنے کھڑا کرے گا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ آپ کے ان تمام اقدامات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو میدان محشر میں آپ سے راضی کر دے گا، کیونکہ آپ نے جو غلطی کی تھی، جب آپ یہ تمام جو میں نے آپ کو عوامل عرض کیے ہیں، معاملات عرض کیے آپ کریں گے تو اسے قبر میں بڑی راحت ملے گی، بڑا سکون ملے گا، بڑا قرار ملے گا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور انوار و تجلیات کا نزول ہوگا، اور وہ آپ کے لیے تو ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہوگا کہ اس شخص نے کتنا مجھ پہ احسان کیا ہے۔ تو کیا اب ایسا ہوگا کہ آپ ایک طویل عرصے تک اس پر احسان کرتے رہے اور جب میدان معاشر میں آئے تو وہ پرانی غلطی کو یاد کر کے آپ کو پکڑ لے اور آپ کے احسانات کو بھول جائے؟ یہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالے گا اور وہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بھائی نے فرمایا کہ جادو ٹونے کی اسلام میں کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، پہلے تو حقیقت پہ کلام کر لیں کہ بالکل جادو ٹونے کی اپنی ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو جادو ٹونا بعض اوقات یہ منتر کی شکل میں ہوتا ہے، منتر پڑھتے ہیں، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اور دیگر طریقوں سے جادو ٹونا کروایا جاتا ہے، اور اس کی اسلام میں شرعی حیثیت اگر تو کلمات کفر و شرک کا استعمال کیا جائے تو کفر ہے، یعنی اسلام اسے کفر قرار دیتی ہے، کروانے والا بھی کافر ہو جائے گا اور کرنے والا بھی کافر ہے۔
اور اگر بالفرض کلمات کفر و شرک استعمال نہیں کیے گئے، خالی گندگی کے ذریعے کچھ معاملات کیے گئے ہیں، تو پھر یہ کم از کم گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ لیکن چونکہ اس میں وہ منتر وغیرہ پڑھتے ہیں اور ان منتر کے کیا معنی ہیں، کیا اس میں کفر و شرک پوشیدہ نہیں پتہ ہوتا، اس لیے یاد رکھیں کہ ظاہری طور پہ جو جادو کرنے والا ہے اس پہ بھی حکم کفر ہے، اور جو کروانے والے ہیں ان پر بھی حکم کفر ہے۔ اس سے اب آپ ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ کریں جو یہ کہتے ہیں کہ جی جادو کی کارڈ جادو سے ہی ہو سکتی ہے، روحانی علم سے نہیں ہو سکتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی جس نے جادو کروایا وہ تو کافر ہوا ہی ہوا، اب آپ بھی معاذ اللہ کافر ہوں تو اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت، اللہ کے کلام میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ جادو ایک کیا لاکھوں جادوؤں کو ختم کر دے گا، لیکن ہمارا باطن کمزور ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کو کبھی سمجھنے کی اور اس کے کلام کی قدرت و طاقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، یہی ضعیف الاعتقادی ہمیں کفر تک لے جاتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کسی کے گھر کو جادو ٹونے کے ذریعے خراب کروا دیتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں، اس کا وبال کس پر ہوگا؟ لیکن اس کا ظاہری وبال تو یقیناً جادو ٹونے کرنے والے پر ہی ہے، یہ تو ضرور ہے کہ وہ قصوروار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اگر شوہر نے بالفرض بیوی پہ ظلم کیا یا کچھ اور وہ یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جائے جی جادو ٹونے کے اثرات سے میں نے ایسا کر دیا، کیونکہ جادو ٹونے کے اثرات ہیں، اس کی خبر آپ کو کون دے گا؟ اگر کسی عامل نے دی ہے، کسی نے حساب کتاب کر کے بتائی ہے، تو وہ خدا یا رسول نہیں ہے کہ اس کی خبر 100% بالکل شیورٹی کے ساتھ پرفیکٹ ہو اور آپ یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ ہاں یہ جادو ہی تھا۔ لہٰذا زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حسن ظن قائم ہو جائے، ظن غالب آپ کے پاس آ جائے، بھئی یہ بڑا اپنی فیلڈ کا ماہر، اس نے بتایا تو ایسا ہو گیا۔ تو لہٰذا جب کنفرم نہیں ہے 100% شیورٹی کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ جادو کے زیر اثر رہ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کی بھی گرفت ہوگی۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کام کر لیتے ہیں، آخر میں ڈال دیتے ہیں اس کو جادو ٹونے پہ، جی جادو ٹونا تھا۔ ارے بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ قسم کھائیے اچھا جادو ٹونا تھا، تو بس وہ قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات بعض لوگ کر کے اپنی جان بھی چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قصور خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی جادو ٹونا تھا۔ لہٰذا اس قسم کی کے اعذار اور اس قسم کی وجوہات کی شریعت کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے، ان کا کوئی لحاظ نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا اگر مثال کے طور پر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اب یہ کہتا ہے کہ میرے تو ذہن باندھ دیا گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے طلاق دے دی، جادو کے زیر اثر تھا، لہٰذا طلاق نہیں ہونی چاہیے، تو نہیں مانا جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی بیوی یہ کہے کہ مجھے پیسہ چاہیے، پیسہ کہیں سے بھی لاؤ بس، اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے بچوں کے لیے کماتا ہوں لیکن وہ پورا نہیں پڑتا، بیوی مجھے ڈیمانڈ کرتی ہے، تو پھر میں کچھ غلط کام بھی اگر کر لوں تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ میری زوجہ پر ہوگا یا مجھ پر ہوگا؟ تو پہلے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، پھر دوسرا پہلو بھی ہے۔ دیکھیں اس قسم کی جو بہنیں ڈیمانڈ کرتی ہیں، ہماری گزارش ہے کہ بہنوں تھوڑا سا سوچ سمجھ کر آپ کوشش کریں۔ اکثر یہ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے اصل میں یہ ہوتی ہے کسی کے بہکاوے کی وجہ سے، کوئی پش کر رہا ہوتا ہے، کوئی پن کر رہا ہوتا ہے، کوئی کان میں باتیں ڈال رہا ہوتا ہے، جیسے بہنیں ہیں اور میکے والے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے اور ڈیمانڈ کرتی ہے، یا اس کے اپنی باطن خراب ہوتا ہے، دوسروں کو دیکھ کے وہ چاہتی ہے کہ میں بھی ویسی ہی بن جاؤں، ویسے ہی مال میرے پاس ہو، تو اس قسم کی ڈیمانڈ کرنا کہ شوہر غلط کام کی طرف آ جائے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بہنوں کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن شوہر بھی بری ذمہ نہیں ہے۔ اگر بیوی ہاتھ میں چھری پکڑا کر بولے جاؤ اس آدمی کو قتل کر دو تو کر دیں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا بچے تو نہیں ہے کہ فوراً بیوی نے کہا تو آپ نے لبیک کہہ دیا، آپ کو بھی بچنا چاہیے تھا۔ اس کے ایک دو اور کویشچن ہیں، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ ابھی میں جواب نہیں دے سکوں گا کیونکہ ٹائم تقریباً ہمارے پروگرام کا مکمل ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے اسکرین پر ای میل ایڈریس میرا آ رہا ہو، اگر آ رہا ہے تو آپ سے گزارش ہے، بلکہ آ رہا ہے مجھے بتایا گیا، تو گزارش ہے کہ آپ اپنے وہ مسائل جو بالکل یا تو پرسنل مسائل ہیں آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے وہ آپ ہم سے پوچھ لیں، یا پھر بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے کہ جن کا حل آپ کو عام جگہوں سے نہیں مل رہا ہے تو خدا را وہ آپ پوچھیں۔ سینکڑوں میلز ہمارے پاس روزانہ آتی ہیں، سینکڑوں میلز، ان کو پڑھنا ایک عذاب بن جاتا ہے، بعض اوقات 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں صرف میلز پڑھتا رہتا ہوں، روزانہ کا یہ میرا روٹین ہے، اور یقینی سی بات ہے جب 150 300 400 میل اگر آئیں گی تو ان کا جواب دیر سے ہی پہنچے گا۔ پھر جن بیچاروں کے امپورٹنٹ مسائل ہوتے ہیں وہ بعض اوقات پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس عام مسائل والے آگے آ جاتے ہیں، وہ پھر ہم سے بدزن ہوتے رہتے ہیں کہ جی ای میل ایڈریس چلائے کیوں تھا جب آپ کو جواب نہیں دینا ہے، لیکن ہم جواب دینے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس لیے گزارش ہے صرف اہم مسئلے پوچھیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تا حیات
ہر قسم کے جادو، ٹونے، آسیب، جن، نظر بد سے، ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی